الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ ایک ایسا اخلاقی عیب ہے جو انسان پر سے اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ ہر حال میں سچ بولیں، سچائی کو اپنا شعار بنائیں، جھوٹ سے نفرت کریں۔ جھوٹ کا انجام فائنلی شر اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جھوٹ کی سخت مذمت کی اور ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ فرشتے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ترمذی کے حوالے سے درج ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سنا کر بچوں کو جھوٹ سے گھن دلائیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے کئی بار جھوٹ بولنا گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل پر کوئی فون آیا، والد نے بچے کو حکم دیا کہ فون ریسیو کر کے کہہ دو کہ پاپا موبائل گھر پر بھول کر کہیں چلے گئے ہیں۔ بچے نے جان لیا کہ کس طرح جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسا ماحول گھر میں دینے کے بعد یہ امید کریں گے کہ ان کا بچہ صادق بنے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت رفتہ رفتہ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اکثر ماؤں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا لالچ دیتے ہوئے جھوٹ بول دیتی ہیں۔ جیسے بچہ اگر بیٹ بال لینے کی ضد کر رہا ہے تو کہہ دیتی ہیں شام کو ابا آئیں گے تو لے کر آئیں گے، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ ابا کو پتہ تک نہیں تو لانے کا کیا سوال۔ یا بچوں کو پڑھائی کے لیے راغب کرنے کے لیے کہہ دیتی ہیں کہ تم امتحان میں فرسٹ کلاس پاس ہو جاؤ گے تو سمر ویکیشنز میں ہم لوگ نینی تال چلیں گے۔ جب وقت آتا ہے اور بچہ وعدہ یاد دلاتا ہے تو اپنے اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولتی ہیں۔ والدین یہ بات جان لیں کہ اس سے بچے کے ذہن پر اچھا اثر نہیں پڑتا اور وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ممانعت بھی حدیث میں آئی ہے۔ ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب باب نمبر 502 حدیث نمبر 1555۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، ایک دن میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا ادھر آ، میں تجھے چیز دوں گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے فرمایا تو نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس کو کھجور دینے کی نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ تمام ماؤں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں سے کسی بھی کنڈیشن میں جھوٹ نہ بولیں اور ان کے جھوٹ بولنے پر تنبیہ کیے بغیر نہ رہیں۔ جھوٹ بولنے کا عادی ہونا مسلمان کی نہیں منافق کی نشانی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔